كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، شعبان المعظم کا مہینہ اس وقت سایہ فگن ہے، یعنی چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا یعنی رجب کا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ میرا ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس ماہ مبارک میں امت کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور غالباً اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر امتی کے لیے، ہر انسان کے لیے فیصلے بھی فرماتے ہیں۔ جیسا کہ روایتوں میں مشہور ہے کہ اس ماہ کے 15ویں رات یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے رزق کے، ان کی موت کے، سال بھر آنے والے تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فیصلے تو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھے ہیں لوح محفوظ میں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان میں بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ سامنے رمضان المبارک کا مہینہ تو آ ہی رہا ہے جس میں روزے فرض ہیں، پھر اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے کیوں رکھا کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں یا اس مہینے کی اس مبارک رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے موت و حیات کے فیصلے لکھتے ہیں، رزق کے فیصلے لکھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب میری وفات کا فیصلہ لکھیں تو اس وقت میں روزے سے رہوں، اس وقت میں ایک عمل خیر میں رہوں، تاکہ میری وفات کا جب یا میری موت کا جب فیصلہ لکھا جائے اور میں عمل خیر میں ہوں یا روزے کی حالت میں رہوں تو میرا انجام بالخیر ہو سکتا ہے، اس کی امید ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ عمل خیر میں اپنے آپ کو مبتلا رکھے، نیک کام میں اپنے آپ کو رکھے، تاکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا یہ فیصلہ ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں
کہ انجام بالخیر ہی اصل ہے۔ دنیا میں آدمی جیسا کچھ بھی جھیلے، نام و نمود ہو، عزت و شہرت ہو، مال و دولت ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو، امارت ہو، سب کچھ ہو، لیکن آخری وقت میں اگر ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ انجام بالخیر، خاتمہ بالخیر، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جو باعث تخلیق کون و مکان ہیں، آپ کو جب اس بات کی امید ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں تو اللہ تعالی میری وفات کا فیصلہ لکھیں تو خیر کا ہو، تو امتیوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کو سبق دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو غرض یہ مہینہ شعبان المعظم کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور آپ نے اس میں کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے عبادتیں کی، اور اس طرح رمضان المبارک کے استقبال یا رمضان المبارک کے لیے گویا اپنے آپ کو تیار فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رمضان المبارک آ گیا، لوگ اپنی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، کیا کیا تجارتوں کے معاملات ہیں، کس کا لینا دینا ہے، کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو رمضان المبارک میں آڑے آ سکتے ہیں۔ شعبان کی پہلی تاریخ سے ہی اس کا انتظام و انصرام شروع کر دیتے کہ اب سارا انتظام اب ہی کر دو تاکہ رمضان المبارک میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، عمل میں، روزے رکھنے میں، تلاوتوں میں، عبادتوں میں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے ہی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمایا کرتے تھے۔ تو غرض یہ مہینہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، غالباً یہی وجہ ہے، بلکہ یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو کعبۃ اللہ کی صفائی کا بھی انتظام اور انصرام کیا جاتا ہے۔ شعبان کی پہلی تاریخ پیر کو تھی مکۃ المکرمہ میں، یہاں ہندوستان میں پہلی تاریخ منگل کو شروع ہوئی ہے، ایک دن کا تو فرق ہوتا ہی ہے۔ پہلی تاریخ پیر کے دن، اس سے پہلے اتوار ہی کو سعودی عرب کے اخبارات میں یہ اعلان آ گیا کہ ہمیشہ کی طرح شعبان کی پہلی تاریخ کو غسل کعبہ ہوگا۔ پہلے سے تھوڑی بہت اطلاع تھی، اور پھر جب اخبارات میں آ گیا تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ پیر کی صبح پہلی شعبان المعظم کو اشراق کی نماز کے بعد کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جائے گا، اور پھر غسل کعبہ ہوگا، گورنر مکہ آئیں گے، اور پھر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلے گا، اندر تشریف لے جائیں گے، اندر کعبۃ اللہ کے زمزم کا پانی اور پھر اس میں عرق گلاب ملا کر کعبۃ اللہ کو اندر صفائی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ ایک حکم یہ بھی دیا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ ان طہرا بیتی، میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو
للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور یہاں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، یہاں نماز پڑھنے اور رکوع و سجدے میں مشغول رہنے والوں کے لیے میرے گھر کو، کعبۃ اللہ کو پاک و صاف رکھو۔ تو یہ پاک و صاف رکھنے کا جو حکم ہے، اس کو سعودی حکمرانوں نے بھی باقی اور جاری رکھا، اور اس طرح سال میں 2-3 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غسل ہوتا ہے، اور بندگان خدا اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں جب کہ اللہ کے اس گھر کا وہ سنہرا دروازہ کھلتا ہے۔ خدا کی شان دیکھیے، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ 7:25 کا ٹائم تھا، اس وقت شعبان المعظم کی پہلی تاریخ، میں بھی اس وقت کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا کہ اللہ کے گھر کا دروازہ 7:25 کو کھلا، 7:25 کو۔ سینکڑوں بندے اللہ کے وہاں موجود تھے۔ اللہ کے گھر کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے، ہمیشہ نہیں کھلتا۔ تو اللہ کے بندے وہاں عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مقامی بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اخبارات کے ذریعے سے اطلاع پا کر وہاں کھڑے رہتے ہیں کہ اب کھلے گا، تب کھلے گا۔ فجر کی نماز ہی سے لوگوں کا انتظار محسوس ہو رہا تھا کہ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے اور آج کعبے کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا، اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، آہ و بکا، چیخ و پکار، اور پھر سسکیاں، رونے دھونے کی آواز۔ ایک عجیب منظر، دربار کھلا ہے۔ دنیا کا کوئی معمولی بادشاہ جب کسی جگہ جاتا ہے اور اپنے محل میں قیام کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ اطراف و اکناف کے لوگوں کو بریانیاں بٹتی ہیں، اور جب تک بادشاہ اپنے محل میں قیام کرتا ہے، اطراف و اکناف والوں کو اس کے رہنے تک اپنے گھروں میں پکانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت کے لیے بہت پکتا ہے، اور بادشاہ سلامت تو 4 نوالے کھانے کے بعد باقی سب اطراف و اکناف کے لوگوں کو بٹ جاتا ہے، تو ان کو پکانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب دنیا کا معمولی بادشاہ جو غنی الاغنیاء رب العالمین کے فقیروں میں سے ایک فقیر کی یہ شان ہے، تو احکم الحاکمین کا دروازہ جب کھلتا ہے تو کیا کچھ تقسیم نہیں ہوتا ہوگا، یہ بس روحانی آنکھوں سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بندے آنکھ بند کیے ہوئے بس آنکھوں سے آنسوں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باری الہ تیرا دروازہ کھل چکا ہے، ہم فقیروں اور ہم محتاجوں، ہم غریبوں کے لیے بھی تیرے در سے کچھ عطا فرما دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ناکام و نامراد نہیں لوٹا دے، اور کیسے لوٹائیں گے جب کہ اس کی شان نامراد لوٹانا ہے ہی نہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی عام طور پر شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو کھلتا ہے، اور کعبۃ اللہ کا غسل اس طرح دینا ایک معمول ہے۔ شعبان المعظم کی گوئے خصوصیات کی وجہ سے ہی اللہ کے گھر کا یہ غسل ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی جدا ہونا کے آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کے بندوں کو ان کے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی بری فرما دیتے ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان
اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، بس 2 قطرے آنکھوں سے آنسوں سے بہا دیں، آنسوں بہا دیں، بس وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر اور پہاڑوں کے مقدار کے برابر بھی اگر گناہ ہوں، بندہ مومن اعتراف اور توبہ اور ندامت و شرمندگی کے 2 آنسوں جب بہاتا ہے تو یہ 2 آنسوں اس پورے سیلاب کو بہا کر لے جاتے ہیں گناہوں کے جو اس کے نام اعمال میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات شب برات زندوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے اور مرے ہوئے بندگان مومن کے لیے بھی باعث رحمت و مغفرت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طرف عمل یہ تھا کہ آپ نے اس رات کو جگ کر گزارا ہے اور آپ نے اس رات میں عبادت کی ہے، تو دوسری طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں مدفون اہل ایمان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ تو جس طرح یہ زندوں کے لیے عید کہی جا سکتی ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزرے ہوئے مومنوں میں اتنے مومنوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنی تعداد میں جتنے قبیلہ بنی کلب کے جانوروں کے بدن پر بال موجود ہیں۔ قبیلہ بنی کلب ایک ایسا عرب کا قبیلہ تھا جس کے پاس کثرت سے جانور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشے جانے والے مومنوں کی تعداد کو زیادہ بتانے کے لیے یہ مثال دی کہ بے حد و حساب مسلمانوں کی مغفرت اس رات میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ مومن اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اہل قبرستان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرے گا تو سب کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی فرما دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے پیچھے اولاد صالح چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اب وہ ان کے جو صالح اولاد ہوگی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گی۔ ایک مشہور و معروف حدیث ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کئی بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ سنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والے شخص کی مثال ہوتی ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، مرنے والے کی مثال قبر میں ایسی ہی ہے جیسے کہ سمندر میں ڈوبنے والا۔ سمندر میں ڈوبنے والا ہر تنکے کو پکڑتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں ڈوبنے سے۔ اسی طرح مر کر آدمی جب قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ایک ایک تنکے کے لیے ترستا ہے، ایک ایک سبحان اللہ کے ثواب کے لیے ترستا ہے۔ زندہ تھا تو پڑھنے فرصت نہیں تھی، کھیل کود سے، کمانے سے، دھمانے سے، کھانے سے، عیش کرنے سے فرصت نہیں تھی۔ اب مر گیا تو پڑھنے کا موقع نہیں، انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بیٹا پڑھے مجھے بخشے، میرا دوست مجھے پڑھے مجھے بخشے، میری بیوی پڑھے مجھے بخشے، میرا بیٹا بیٹی پڑھے مجھے بخشے۔ تنتظر دعوتاً، کسی دعا کے لیے انتظار کرتا ہے۔ فَإِذَا لَحِقَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب کوئی بندہ مومن کچھ پڑھ کے بخشتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو جب اس کے لیے یہ دعا یا کوئی پڑھی ہوئی چیز اسے ثواب کے طور پر ملتی ہے تو مرنے والے کے لیے، قبر میں انتظار کرنے والے کے لیے وہ چیز دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اسے دنیا اور دنیا کی نعمتیں تو کام آنے والی نہیں ہیں۔ جو کام آئے گا وہ وہی جو کسی کی زبان سے نکلی ہوئی دعائے مغفرت، یا قل هو اللہ کا ایک سورہ، یا الہاکم التکاثر کا ایک سورہ،
جو قبرستان میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا جو اجر و ثواب اسے ملتا ہے، یہی چیز اسے کام آنے والی ہوتی ہے۔ تو مرنے والے آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دعائیں آپ سال بھر کر سکتے ہیں، جب بھی چاہے کر سکتے ہیں، لیکن شب برات کے موقع پر خصوصیت سے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبرستان جا کر اہل بقیع کے لیے دعائیں کی تھیں، اس لیے حکم یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے ایک یہ بھی کام ہے۔ ہمارے علماء حقہ نے لکھا ہے کہ شب برات کے موقع پر ایک عمل تو یہ ہے کہ رات میں جگیے، رات میں عبادت کیجیے۔ 15ویں جو رات ہے، یعنی اس مرتبہ یہ رات پیر کے دن گزرنے کے بعد آنے والی ہے۔ رات میں جگیے، انتظار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر روئیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اعتراف اور اقرار کر کے اس کی معافی مانگیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر فرض نمازوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، فرض نمازیں آپ نے ادا ٹھیک سے نہیں کی ہیں، تو جو فرض چھوٹے ہیں اس کی قضا کیجیے، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ ورنہ فرض نماز اپنے سر پہ رکھ کے نوافل پڑھیں گے تو بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ فرض سب سے پہلے ادا کرنا ہے، تو قضائے فوائد کرو، جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں ایک کے بعد دیگر ہے اس کو ادا کرو، پوری رات بھی اگر اس میں نکل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فرض کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہونے والا ہے، تو فرض ادا کیجئے۔ اگر آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے سر پہ کوئی فرض نہیں ہے اور باقاعدہ آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، تو پھر نوافل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور دوسری عبادتوں میں لگ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے رونا دھونا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کو یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرنا، معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر کوئی شراب پینے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ازار لٹکانے والا ٹخنوں سے نیچے ہے، پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والا، ایسے جو گناہ کرنے والے ہیں ان کی مغفرت عام طور پہ نہیں ہوتی، تاکہ یہ لوگ اپنے ان خاص گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کر کے معافی مانگیں تو یہ بھی بخشے جائیں گے۔ تو اپنے ہر گناہ کبیرہ کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحمان و رحیم ہیں، اس کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ بندہ کب میرے سامنے آئے اور کب روئے، کب پلائے، کب میں اسے معاف کروں۔ آتا ہے سمجھ میں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے مولوی صاحب دعا کریں تو کام بنے گا، ورنہ ہم تو گنہگار و پاپی ہیں، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے بارہا آپ کو سمجھایا ہے کہ ایسا تصور کبھی نہ لاؤ۔ خدا کا بندے کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں اپنے کسی بچے کو جو کالا کلوٹا ہے کم تعلق، جو گورا ہے اس سے زیادہ تعلق ایسا نہیں کرتی۔ اس کے تو بچے سب اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، یہ تو مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تعلق تو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں سوا، اس سے کہیں گہرا، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک جیسے ہی کھولتے ہیں آپ کو سب سے پہلے خدا کی جس صفت پہ نظر پڑتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بعد رحمان و رحیم پہ نظر پڑتی ہے۔ یہ رحمان و رحیم اللہ کی 2 صفتیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد بندے کے لیے بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تھوڑا سا عمل کرو اللہ سے زیادہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت اللہ سے مانگو، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھ کر رکھیے، اے اللہ مجھے تیری رحمتوں سے نواز دے۔ اس کے 4 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب، اس رحمت میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی رحمت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے یوں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ
میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ کر رحمت مانگ رہا ہوں، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تیری رحمت میرے لیے وسیع کر دے، دوسری چیز یہ کہ تیرا رزق میرے لیے وسیع فرما دے اور رزق میں کشادگی فرما دے، تو تیسری چیز یہ کہ بے حساب مغفرت فرما دے، اور چوتھی چیز یہ کہ میرے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے۔ ورنہ ہمارے پاس اتنا عمل ہے ہی کہاں کہ جس عمل کی بنیاد پہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ تو کبھی ہونے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، دیکھا محلے میں کسی جگہ کھڑے تھے یا جا رہے تھے، ایک ماں کو دیکھا کہ اپنے بچے کو بار بار اپنے سینے سے چمٹاتی ہے اور بار بار اسے پیار کرتی ہے، بار بار سینے سے چمٹاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو ہر ماں کرتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس ماں پر جو اپنے بچے کو معمول کے مطابق جیسے ہر ماں کرتی ہے ویسے وہ بھی کر رہے تھے کہ اپنے سینے سے لگا رہی ہے، بوسہ دے رہی ہے، اپنے سینے سے لگا رہی ہے، بار اس کے چہرے کو دیکھتی ہے، پیار کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ اکبر! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماں کو دیکھ رہے ہو کہ اپنے بچے سے کتنا پیار کر رہی ہے، کتنی شفقت کر رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے بڑا پیار ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی شفقت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کھول کے سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ ارحم لعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ جتنا یہ ماں اپنے بچے پر مہربان تم دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ۔ للہ کے معنی اللہ کی قسم، یہ ترجمہ للہ کا ہے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا یہ ماں اپنے بچے پر مہربانی کرتی ہوئی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ بس ضرورت صرف اتنی ہے کہ بندہ تھوڑا سا لپ کے اپنے پروردگار کی طرف ایک قدم تو بڑھائے، بیٹھے اس کے سامنے، آنکھوں سے ایک دو قطرے نکالے اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے، پھر دیکھو خدا کی رحمت اپنی آغوش رحمت میں کس طرح سے تم کو لیتی ہے۔ اصل چیز تو خدا کی رحمت ہی کام آنے والی۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے اولیاء کرام میں گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا، جانتے ہو رحمان و رحیم کا معنی کیا ہے؟ میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، جانتے ہو رحمان و رحیم کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ سنو، رحمان و رحیم کا معنی کیا ہے؟ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رحمان کہتے ہیں بن مانگے دینے والا۔ مانگ کے دینے والا تو خیر ٹھیک ہے، رحمان کہتے ہیں بن مانگے دینے والا۔ آپ نے اللہ سے پانی مانگا تھا، آپ نے اللہ سے ہوا مانگی تھی، بن مانگے دے رہا ہے، مثال ہے یہ۔ ورنہ بہت سی چیزیں اللہ نے بن مانگے دے رکھی ہیں۔ تو رحمان کہتے ہیں بن مانگے دینے والا، مانگے بغیر دے رہا ہے۔ اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رحیم اسے کہتے ہیں جو نہیں مانگنے سے غصہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ! لوگ دنیا میں مانگنے سے غصہ کرتے ہیں، آ گیا مانگنے کے لیے، آ گیا چندہ لینے کے لیے، آ گیا، تو لوگ تو مانگنے سے غصہ کرتے ہیں۔ رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم کہتے ہیں اس کو کہ جو نہیں مانگنے سے غصہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو یوں فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا بندہ ہے جو میرے پاس کبھی بیٹھتا نہیں، کبھی میرے سامنے روتا نہیں، کبھی مجھ سے مانگتا نہیں، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے یہ؟ اور بعض لوگ جو بیٹھے بار بار دعائیں کرتے ہیں، کیا کب دیکھتے ہوئے دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ یہی بندے تو کامیاب ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا سمجھو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ بار بار دعا مانگتا ہے، چھوٹی سی ضرورت کے لیے بھی دعا، بڑی ضرورت کے لیے بھی دعا۔ تو جو نہیں مانگتا اللہ اس سے غصہ کرتے ہیں، رحیم اسے کہتے ہیں جو نہ مانگنے پر غصہ کرتا ہے۔ ماں اتنا چاہتی ہے نا بچے کو اپنے، ایک بار پوچھنے سے ماں دے دیتی ہے، دوسری مرتبہ پوچھا تو دے دیا، تیسری مرتبہ دے دیا، چوتھی مرتبہ بھی پوچھا تو ماں اپنے بچے اب چانٹا دوں گی تجھے، بار بار اس طرح مانگتا ہے، پوچھتا ہے۔ چوتھی پانچویں مرتبہ ماں چانٹا دینے پہ، تماچا مارنے پہ تیار ہوتی ہے۔ خدا کی عجیب و غریب شان یہ ہے کہ بندہ 100 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ خوش ہی ہوتے ہیں، چانٹا نہیں مارتے۔ یہ رحیم ہے، جو نہیں مانگنے سے غصہ ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت مانگو، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو۔ اے اللہ میں تیری رحمتوں کا بھیکاری ہوں، تیرے فضل کا بھیکاری ہوں۔ اس طرح مانگ کے کام کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم بہت بڑے محدث ولی اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم کے تو لاکھوں شاگرد ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے، شاگردوں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ان کو دفن کر دیا۔ خواب میں کسی نے ان کو دیکھا، کسی شاگرد نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ خواب جو ہے کشف کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جب اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا یحییٰ کیا لائے ہو؟ تو حضرت یحییٰ ابن اقسم فرماتے میں نے کہا یا اللہ میں نے 55 حج کیے ہیں، عمرے تو میں نے گنے نہیں، بہت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ایک بھی حج قبول نہیں۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم نے کہا اے اللہ میں نے راتوں میں نماز میں 152 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بھی قبول نہیں۔ اس طرح حضرت یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی بڑی بڑی عبادتوں کو گنانا شروع کر دیا، اللہ کہتے رہے کہ ایک بھی قبول نہیں، ایک بھی جاؤ ہم نے قبول کریں تو نا، ایک بھی قبول نہیں۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہو کر کہا یا اللہ اب تو تیری رحمت کا سہارا ہے، اب تو تیری رحمت کا سہارا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب آئے تم لائن پہ، اب ہماری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا، جنت میں مزہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چھپ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے سو جاؤ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گناہوں میں مبتلا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حضور بیٹھو، رو، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو معاف کرا کے آئندہ سدھرنے کی کوشش کرو۔ آتا ہے سمجھ میں؟ چند چیزیں ہیں جو شب برات کے سلسلے میں ہمیں اور آپ اس بات کا عہد کرنا ہے، جس سے رزق میں کشادگی ہوگی، گناہوں میں معافی ہوگی، زندگی میں برکت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ توبہ اور استغفار کرنا ہے آج کی رات میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی میں اوقات کو فارغ رکھنا، یہ نہیں کہ فرصت ملی تو نماز پڑھ لیا، فرصت ملی تو جمعہ پڑھ لیا، نہیں ملی تو ٹانگ مار دیا، نہیں، ان چیزوں اور عبادتوں کے لیے وقت نکال کے رکھنا۔ نماز کہیں جا رہے ہیں تو نماز کہاں پڑھوں گا، جمعہ کے لیے ہمیشہ وقت نکال کے رکھنا، عبادتوں کے لیے وقت کو فارغ رکھنا۔ تیسرا یہ کہ صلہ رحمی کرنا، ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک برتنا۔ چوتھا یہ کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرورت پڑے تو ہجرت کرنا۔ چھٹا یہ کہ تقوی اپنی زندگی میں اختیار کرنا۔ ان چیزوں کا عہد کرنا شب برات کے موقع پر، تب آسمانوں میں فیصلے ہوں گے تو بہت ہی عمدہ فیصلے ہوں گے۔
بیٹھے تھوڑا بہت بیٹھ کے 2-4 سجدے مار لیے، ٹھونگے مار لیے، اٹھ کے چلے گئے، یہ مت سمجھو کہ شب برات کی ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور بیٹھنا، رونا، گڑ گڑانا، آئندہ کے لیے اچھے وعدے اللہ کے سامنے کرنا، اچھی زندگی گزارنے کا عہد کرنا، یہ ضروری ہے شب برات کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ اس رات کو جو جگیں گے ہم اور آپ، تو اس بات کا سب سے پہلے عہد کریں گے۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ تو 3 کاموں میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ اس رات میں جگنا ہے، اور دوسرا ایک کام یہ ہے کہ 15ویں رات کے بعد جو 15واں دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں 3 روزے ہیں، 4 روزے ہیں، 5 روزے ہیں، کتنے روزے ہیں؟ شب عام طور پہ روزہ نہیں رکھنے والے لوگوں کے لیے 15 تاریخ کا ایک ہی روزہ ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو جمعرات، جمعہ جب چاہے وہ روزے رکھتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ کبھی نہیں رکھنے والے اگر صرف جمعہ کو روزہ رکھیں گے تو شریعت میں ممانعت ہے اس کی۔ آپ اگر کبھی بھی شعبان کے کسی دن روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ایک روزہ 15 تاریخ کو رکھیے، علاوہ ازیں اس سے پہلے اس کے بعد جب چاہے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا عمل، رات کو کسی حصے میں 15ویں رات کے کسی حصے میں قبرستان جانا اور وہاں جو گزرے ہوئے بندگان مومن ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اگر آپ قبرستان نہ جا سکیں، اپنے مسجد محلے کی مسجد ہی میں بیٹھ کر یہاں سے ہی دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو سن کر اپنے ماں باپ کی یا دوسرے گزرے ہوئے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیں۔ بہرحال یہ 3 کام ہیں اس مبارک موقع پر انجام دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اس مبارک رات کو صحیح طریقے پر سارے غلط قسم کے رسوم و رواج سے پاک ہو کر گزارنے کی مجھے اور آپ کو اور ساری ملت اسلامیہ کا طاقت